أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لائق سب تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں. اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو اتارا اور پھر اس کے جملہ زاویوں کو کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے ہادی و مرشد محمد مصطفیٰ کو بنایا. اس ہستی کی صحبت اختیار کرنے والی شخصیات کائنات کی سب سے اعلیٰ شخصیات ہیں جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے. وہ ایسی بے مثال شخصیات تھیں کہ اگر کوئی 950 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہے تو ایک گھڑی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی صحابی نے گزاری ہے، اس ایک گھڑی کے اجر و ثواب کو 950 سال کی عبادت نہیں پہنچ سکتی. ان صحابہ کی عظمت کا راز کیا تھا کہ ان کے بعد اللہ نے نہ کسی کو ایسا ایمان عطا کیا اور نہ ہی کسی کی ایسی تربیت ہوئی، بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کا معیار جو ہے وہ اللہ ذوالجلال نے ان کے ایمان کو بنا دیا. جن اصولوں کی روشنی میں انہوں نے تربیت حاصل کی تھی، ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ وہ اللہ ذوالجلال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جو احترام کے قابل کسی کو سمجھتے تو وہ والدین کو سمجھا کرتے. یہی وجہ ہے کہ والدین کی عظمت اور ان کی زندگی میں حسن سلوک اور پھر ان کی زندگی کے بعد حسن سلوک کے رویے احادیث بیان کرتی. بیگا مسلم مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر میں بھی اپنا ایمان اس درجے تک لے جانا چاہتا ہوں جو اللہ کو پسند آ جائے، جس سے اللہ کا تقرب ملے، جس سے اللہ ذوالجلال کے محبوب لوگوں کی صف میں ہم شامل ہو جائے، تو اس کے لیے انہی اصولوں پر ہی ہمیں عمل کرنا ہوگا جو اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھائے، سکھائے، بیان کیے اور پھر عملاً دکھائے اور صحابہ کرام کو کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے آپ نے اس کا اقرار فرمایا. والدین ایک ایسی نعمت ہے
جن کے چلے جانے کے بعد کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ آپ کو نعم البدل عطا کرے، کیونکہ نعم البدل اس کا اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ اولاد کے بعد یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ اولاد اور دے دیں گے، اور بسا اوقات بھائی بہن جانے کے بعد بھی امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بھی عطا کر دیں گے، لیکن یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ ذو الجلال نے ایک مرتبہ ہی عطا کی ہوتی ہے، اس کا نعم البدل نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں والد اور والدہ کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، اللہ ذو الجلال نے 3 مرتبہ اس بات کی وصیت کی ہے کہ تم اپنی ماؤں کے ساتھ خیر خواہی اور نیکی اور خدمت اور ان کی دعائیں لینے کے لیے اپنی زندگی کے اوقات، صلاحیتیں اور مال خرچ کرو، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا، ان اللہ یوصیکم بآبائکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں کہ تم اپنے والد کا بھی خیال رکھو۔ ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب، یہ 2 ہستیاں جب ان کے ساتھ آپ زندگی کا سب سے اچھا سلوک کر لیں تو اس کے بعد درجہ آتا ہے کسی اور رشتے کا، وہ بہن بھائی ہو، وہ اولاد ہو، وہ بیوی ہو، یہ سب رشتے والدین کے بعد آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت کا معنی یہ نکلا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی خیر خواہی کا مستحق اگر کوئی ہے تو وہ انسان کے والدین، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں 2 جگہوں پہ ایک ایسی بات بیان کر دی ہے جس کو سمجھنے سے انسان کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ سب سے زیادہ حقوق ان ہستیوں کے کیوں رکھے گئے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ زندگی میں اگر اللہ اور اس کے رسول کے بعد، دین اور شریعت اور قرآن کے بعد سب سے زیادہ اہتمام کے لائق ہے تو وہ والد ہیں۔ کس طرح مصائب اور آلام سے گزرتے ہوئے ماں جو ہے بچے کو اٹھاتی ہے اور کس طرح اس کی پرورش کرتی ہے، یہ وہی جانتی ہے، یا انسان ان احادیث کی روشنی میں سمجھ سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تو جہاں اللہ عز و جلال نے اس کی باقاعدہ وصیت کی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی وصیت کی ہے کہ اللہ عز و جلال وصیت کرتے ہیں، اس کی عظمت اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بنیادی ذمہ داریوں میں اس ذمہ داری کو بھی اللہ نے شامل کر دیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ عز و جلال نے یہ صلاحیت عطا کی جو ماں کی گود میں گفتگو کر رہے ہیں. جب ماں نے اشارہ کیا کہ مجھ سے پوچھ رہے ہو اس سے پوچھو، تو اللہ عز و جلال نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کو جاری کیا اور وہ خود بول کے کیا کہتے ہیں؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا. وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا اللہ نے مجھے مبارک بنا دیا. وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور میرے رب نے مجھے وصیت کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نہ نماز میں کمی آنے دوں نہ زکات میں کمی آنے دوں. وبرا بوالدتی، اور میری زندگی کی آخری سانسوں تک میں اپنی والدہ کی خدمت کروں اور ان کے ساتھ نیکی کروں. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میرے رب نے مجھے بدبخت نہیں بنایا. علماء امت اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں جس شخص کے اوپر بدبختی چھا چکی ہو اسے فوراً اپنے والدین کے معاملات میں غور کرنا چاہیے کہ میں ان سے زیادتی تو نہیں کر رہا ہوں، ان کی خدمت میں کمی تو نہیں کر رہا. یہ بار بار جو بدبختی چھا رہی ہے، محرومیاں آ رہی ہیں اور نحوستیں آ رہی ہیں، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، شقاوت اور بدبختی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی ماں کی خدمت میں کمی ہے اس کو پورا کیجئے اور ماں کی دعائیں لینا شروع کیجئے. اللہ یہ بدبختیاں اس سے دور کر دے. روئے زمین پر یہ واحد رشتہ ہے جو بے لوث بھی ہے اور بے مثال بھی ہے. آپ لاکھ کسی کی منتیں کریں کہ میرے لیے دعا کریں، کبھی اس کو یاد رہتا ہے کبھی اس کو یاد نہیں رہتا. اللہ جلال نے یہ ایک ہی ہستی بنائی ہے جو بغیر مطالبے کے اور آپ کی تربیت کے بغیر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ آپ کے والدین. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسبی فإذا امرأة تبتغي وفي رواية تسعى إذ وجدت صبيا فأخذته فألصقته ببطنها فأرضعته. جب غلام لائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان میں سے ایک عورت بھی تھی، قیدی بنا کے لائے گئے، ان میں سے ایک قید میں آنے والی عورت بھی تھی جو کبھی ادھر دوڑ رہی ہے کبھی ادھر دوڑ رہی ہے. اس بچے کی تلاش میں جو اس کا بچہ تھا اور جنگ کی حالت میں اس سے چھوٹ گیا. جو ہی اس کو بچہ نظر آیا اس نے دوڑ کے اسے پکڑا اور پکڑنے کے ساتھ ہی اسے سینے سے لگایا اور دودھ پلانا شروع کیا. اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے، صحابہ کو متوجہ کیا. صحیح بخاری مسلم کی روایت آپ نے فرمایا أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، سچ سچ بتاؤ یہ ماں جس کی کیفیت تم نے دیکھی ہے کہ کس طرح اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی تھی، اب سکون میں آئی ہے جب بچہ ملا ہے، اس کو اگر کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو آگ میں پھینک دو، کیا یہ پھینک سکے گی؟ قالوا لا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وَإِنَّهَا تَقْدِرُ عَلَىٰ أَلَّا تَطْرَحَهُ، یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں کیسے پھینکے؟ قال لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا. سنو، تم نے یہ تو کہہ دیا کہ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی. اللہ کی قسم، اللہ اپنے پیارے بندوں سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے جتنا یہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. لوگوں نے بات بنا رکھی ہے کہ ماں جو ہے
اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے، شاید کہ وہ اللہ کی رحمت کا اندازہ نہیں کر سکے۔ 70 کھرب مائیں بھی مل جائیں تو اللہ ذوالجلال کی محبت نہیں دے سکتے۔ یہ تو اللہ کی رحمت کا اندازہ ہی نہیں ہو رہے۔ ان اللہ خلق 100 رحمہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے 100 رحمتیں بنائی جب کائنات کو بنایا۔ فانزل منها رحمة واحدة، ایک رحمت کو زمین میں بھیجا۔ وادخر 99 اور 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس ذخیرہ کی ہوئی ہیں۔ بها تعطف الوالدة على ولدها والطيور بعضها على بعض، یہ دنیا میں جتنی محبت ہے ماں باپ کی اولاد کے ساتھ، پرندوں کی، جانوروں کی جتنی محبت موجود ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی ایک رحمت کی مرہون منت ہے۔ قیامت کے دن اللہ اپنے ولیوں کو وہ 99 رحمتیں جو چھپا کے رکھی ہیں اور یہ رحمت جو اللہ نے دنیا میں بھیجی، اکملہا 100 کی 100 اپنے اولیاء کو عطا کر دیں گے۔ اور اللہ کے اولیاء ہیں کون؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، ایمان لانے والے اور تقوی کا استعارہ بننے والے، یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے ولی، نہ ان پہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ ایک نہیں، ان 99 بشمول اس ایک رحمت کے 100 کی 100 رحمتیں اللہ ان اولیاء پہ نشاور کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ان کے اعمال، ان کے اقوال، ان کے کردار اور ان کی زندگی کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان کی۔ ماں کی عظمت کے بارے میں ایک چوتھی بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ اگر ساتھ بیٹھ کے آپ صرف کھانا کھا لیں، سیدنا حسن بصری کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے انی قد حججت فأذنت لی امی بالحج، میں نے ماں کے ساتھ میں نے حج کیا ہے اور میری ماں نے مجھے حج کی اجازت بھی دی تھی۔ کہا سنو، لقعدۃ معها تقعد على مائدتها احب الی من حجتك، تم اگر محبت اور احترام سے ماں کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، اللہ کی قسم یہ بیٹھنا تیرے حج سے زیادہ افضل ہے۔ ہشام بن حسان کہتے ہیں حسن بصری سے میں قرآن پڑھنے جاتا ہوں اور میری والدہ جو ہے وہ رات کے کھانے کا انتظار کرتی ہے، وہ آئے گا تو کھاؤں گی، میں کیا کروں؟ کہا سنو، تعشى العشاء بأمك أحب تقربها عينها أحب إلي من حجة تحجها تطوعا، اگر تم ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ جس سے اس کو خوشی میسر آئے، یہ تیرے نفلی حج سے بھی افضل ہے۔ بندار محدث ہیں، ماں سے مشورہ کرتے ہیں میں فلاں اور فلاں عالم سے پڑھنے جانا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا مجھے بھی ضرورت ہے اور میں دعا کروں گی، تم اپنی نیت کو خالص کر لو، علم کی برکت اللہ تمہیں عطا کر دے گی، جو قریب قریب کے علماء ہیں ان سے سیکھ لو۔ بندار کہتے ہیں میں نے ماں کی اس بات پہ عمل کیا، دعائیں بھی لی، اخلاص کے ساتھ پڑھا، وہ علماء جن کے پاس میں نے پڑھنے جانا تھا، ماں تو دنیا سے چلی گئی لیکن ایک وقت آیا کہ جن سے میں پڑھنا چاہتا تھا وہ مجھ سے زندگی کے ادب و آداب سیکھ لے اور پڑھنے کے لیے میرے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ جنت کا سب سے آسان ترین راستہ جو ہے
وہ ماں کی خدمت ہے. صحابی آتے ہیں معاویہ بن جاہم رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد الجهاد معك ابتغي بذلك وجه الله والدار الاخره، میں آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں لیکن میرا مقصد اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے. آپ نے فرمایا ویحک هل لك من ام، کیا آپ کی والدہ ہے؟ صحابی کہتے ہیں میں دوسری طرف سے آیا، یہی سوال کیا. آپ نے پھر وہی کچھ فرمایا، پھر فرماتے میں سامنے سے آیا، میں نے یہی بات کی. اللہ کے رسول نے پھر فرمایا ویحک هل لك من ام الزم رجلها فسم الجنہ، ماں ہے نا جاؤ اس کی خدمت کرو، جنت اس کی خدمت میں ہے. فسم الجنہ الزم رجلها، اس کے پاؤں کو دباؤ تمہیں جنت مل جائے. ایک شخص جہاد جیسے عظیم کام کے لیے ذروۃ السنام ہی الجہاد، یہ کوئی معمولی کام تو نہیں ہے، یہ قرآن ہے ایمان کے اسلام کی. جب اللہ کے رسول کے پاس آیا اور پتہ چلا کہ والدین تو رو رہے، فرمایا ارجع الی ابویک، لوٹ جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس، جس طرح رلا کے آئے ہو اسی طرح انہیں ہنساؤ، جاؤ واپس چلے جاؤ. اللہ کے رسول نے واپس کر دیا. فَإِنْ أَذِنَ لَكَ، اگر وہ اجازت دے تو پھر میرے پاس آنا کہ میں نے جہاد کرنے جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ شخص آ کے کہتا ہے میں شادی کرنا چاہتا تھا لیکن عورت کے والدین نے انکار کر دیا، مجھے غیرت آئی میں نے قتل کر دیا، اس گناہ کی معافی ہے؟ قال هل لك من ام، تو معافی کی بات کرتے ہو، قتل ہے کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. هل لك من هل لي من توبہ، میں توبہ ہے اس میں؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ هل لك من ام، ماں ہے آپ کی؟ راوی کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عباس سے جا کے پوچھا کہ سوال تو یہ تھا کہ توبہ ہے کہ نہیں، آپ نے جواب دیا کہ ماں ہے. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر الوالدہ، میرے نزدیک میں نہیں جانتا والدہ کی خدمت سے بڑھ کے اللہ کے قریب کرنے والا کوئی عمل ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تو صحابہ کرام کو یہ باتیں سمجھائیں اور نتیجہ کیا نکلا، انہیں یہ بات سمجھ آئی. تابعین اور تبع تابعین اور تاریخ ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی احسان دنیا میں دے سکتا ہے. راوی روایت کرتے ہیں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، ایک شخص ماں کو اٹھا کے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور یہ پڑھ رہا ہے انی لها بعیرها المذلل ان ازعرت رکابها لم ازعر، میں ایسی سواری ہوں، سواریاں تو تھک جاتی ہیں سامان اٹھا کے، میں اپنی ماں کو اٹھا کے حج کیا تھکا نہیں ہوں. ان ازعرت رکابها لم ازعر، اگر کسی سواری کی لگام ٹوٹ جائے میں ایسی سواری ہوں کہ جب تک میں نے ماں کو اٹھایا یہ لگام ٹوٹنے کی بات ہی کرنی ہے. سوال کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے هل قضیت حقها، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَلَوْ بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، تیری پرورش اور ولادت میں جو تکلیفیں اسے برداشت کرنی پڑی ایک تکلیف کا بھی تم بدلہ نہیں دے سکے. ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے انی حملت امی علی رقبتی من
قضيتها المناسك، میں اپنی والدہ کو خراسان سے اٹھا کے لایا ہوں، 1548 کلومیٹر ہے خراسان مکہ سے، میں اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لایا ہوں، اور اسی طرح حج بھی کروایا ہے۔ اترانی قضیت حقها، کیا خیال ہے اب بھی میں نے حق ادا نہیں کیا؟ تو جواب دیا ولا طلقة واحدة، کسی ایک تکلیف کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے وَلَوْ كَقُلَامَةِ ظُفُرٍ، یہ ناخن جو بڑھ جاتا ہے جس کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، تم نے تو مانگ کر اتنا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یہ وہ سبق ہے ان نوجوانوں کے لیے جو آج والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں، جو آج سمجھتے ہیں کہ ہماری راہوں یا ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو اس حقیقت کو سمجھتے نہیں اور اللہ ذوالجلال کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے زندگی میں اور زندگی کے بعد دونوں حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ جب ایک صحابی نے سوال کیا من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول دنیا میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ قال امک، وہ آپ کی والدہ گرامی ہے۔ قلت ثم من، پھر کون ہے؟ قال امک، پھر بھی آپ کی والدہ گرامی ہے۔ قلت ثم من، میں نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا امک، آپ کی والدہ گرامی ہے۔ قلت ثم من، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے میں نے چوتھی مرتبہ پوچھا قال اباک، آپ کے والد گرامی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس بات کا بھی جواب دے دیا جو مغرب پرست ہیں کہتے ہیں عورت کو حقوق نہیں ملے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں عورت کے 3 حقوق بیان کیے گئے اور مرد کا 1 حق بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر 3 ایسے بدبخت ہیں جن کی نہ تو نفلی نماز اور عبادت اور نہ ہی فرضی عبادت قبول ہوتی ہے۔ ثلاثۃ لا يقبل اللہ منهم یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا، جن کی اللہ فرض اور نفل قبول نہیں کریں گے۔ ان میں سب سے پہلا وہ شخص ہے العاق، جو والدین کا نافرمان ہے، ومکذب بالقدر، اور جو تقدیر کو جھٹلانے والا ہے، ومدمن خمر، اور شراب میں دھت رہنے والا ہے۔ یہ زندگی کا سب سے پہلا حق ہے، اس بات کا اعتراف ہو، سمجھ ہو، فہم ہو کہ سب سے زیادہ خیر خواہی اگر مجھے کرنی ہے تو والدین کے ساتھ۔ طیسر بن میاس بیان کرتے ہیں میں عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، میں سمجھ رہا تھا یہ کبیرہ گناہ ہے، انہوں نے کہا یہ کبیرہ گناہ نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا لو علمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، تم کبیرہ گناہوں سے بچے رہو، نرم گفتگو اپنی ماں سے کرو، خوشی سے اسے کھانا کھلاؤ، ساتھ بیٹھ کر، تم ضرور جنت میں داخل ہو جاؤ گے، شرط یہ ہے کہ تم نے کبیرہ گناہ نہ کیا۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے جو لفظ استعمال کیے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، اف بھی نہ کہیے۔ ڈانٹ کے جتنے درجات لغت عرب بیان کرتی ہے سب سے آخری درجہ ہے صرف دونوں ہونٹوں کو ملانا، اف، یہ بھی اپنی ماں اور باپ کے سامنے نہ کرو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے، کہا میں ایک بات بتاتا ہوں شاید تمہیں سمجھ آ جائے،
لو ان الولد وقف بجانب والده، اگر کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو، ثم نفض ثوبه، پھر وہ اپنے کپڑے کو جھاڑتا ہے، فطار الغبار علیہ کتب عند اللہ عاقا، اس کپڑا جھاڑنے سے گرد اڑ کے باپ پہ آ جائے تو یہ اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جاتا ہے۔ علی بن حسین رحمہ اللہ، زندگی کے اندر معمول کیا ہے؟ ماں کے پاس بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا کہ کہیں اس پر بھی ماں جو ہے ناراض نہ ہو جائے، ادب سے بیٹھ۔ محمد بن سیرین ماں کے پاس بیٹھتے، لوگ آ کے کہتے بیمار ہو، کہنے والے کہتے زندگی گزر گئی ہے، یہ ماں کے سامنے اسی طرح ہی ادب سے بیٹھتے، کوئی بھی بات کرنے کی جرات نہ کرتے کہ کہیں کوئی بدتمیزی نہ ہو جائے۔ طارق بن حبیب چھت پہ چڑھتے، پتہ چلتا کہ والدہ ہیں، تو اس ڈر سے چھت پہ نہ چڑھتے کہ ماں کی عظمت ہے میں اوپر نہیں جاؤں گا۔ مسعر بن کنان ساری رات کھڑے رہے، وہ پیالہ لے کر ماں نے پانی طلب کیا تھا، یہ واپس آئے تو سو چکی، صبح تک کھڑے رہے کہ ماں کو پتہ نہیں کس وقت پینے کی ضرورت ہوگی، نیند خراب نہیں کی، اور صبح تک کھڑے رہے کہ جب ماں کو ضرورت ہوگی میں ان کی خدمت میں پانی پیش کر دوں۔ مسعر کہمس کو جب گھر میں دیکھا کہ بچھو نظر آیا ہے، جب ایک بل میں چلا گیا اس کو ہاتھ سے نکالنا شروع کیا، وہ نکل تو آیا، مار تو دیا، خود کو ڈنگ لگ گیا۔ کسی نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ کہتے ہیں میں اس ڈر سے خود ہاتھ ڈالا ہے، کچھ چیز لینے جاتا ہوں نکل کے کہیں میری والدہ کو نہ ڈس جاتا۔ ابن العون بیان کرتے ہیں کہ ماں کی عظمت تو یہ ہے۔ حیوہ ابن شریح رحمہ اللہ محدث ہے، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، ماں بیمار تھی، آگے کہتی ہیں یا حیوہ یا حیوہ الق الشعیر للدجاج، اٹھو میری مرغیوں کو خوراک ڈالو۔ کہتے بیٹو ماں کی خدمت اور ماننا یہ فرض ہے، تمہیں پڑھانا یہ نفل ہے، تم رکو، پہلے ماں کی بات پوری کروں گا پھر آ کے تمہیں پڑھاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حق رکھا ہے کہ ماں کی خدمت کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے، اف تک نہ کہا جائے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی جائز ضرورت کو پورا کیا جائے۔ جب بھی زرد رنگ کا لباس محمد بن سیرین دیکھتے خرید کے لے آتے، پوچھنے والے پوچھتے کہ ہر وقت اسی رنگ کا لباس خریدتے ہو، کیا وجہ؟ کہتے ہیں میری والدہ کو رنگ بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا بھی حکم دیا، حق یہ ہے کہ تم اس سے دعائیں لو، کیونکہ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں ضائع نہیں ہوتی۔ اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب صبح اٹھتے نماز پڑھتے، نماز کے بعد سب سے پہلا کام السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماں کو سلام پیش کرتے، ماں جواب دیتی اور وہ کہتے رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، تجھ پر اللہ جلال رحمتوں کی برکھا برسائے، تم نے میری تربیت کیسے کی؟ اور ماں جواب دیتی رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، بیٹے تجھے بھی اللہ رحمتیں عطا فرمائے، تم نے بڑھاپے میں مجھے یاد رکھا۔ یہ حق ہے کہ اس کی دعائیں لی جائے اور بد دعاؤں سے بچا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جریج جو بہت نیک انسان تھا، اللہ کا ولی شمار ہوتا تھا، نماز پڑھ رہا ہے نفل، جو ہی نماز شروع کی ماں نے آواز دی یا جریج، دل میں سوچتا ہے امی و صلاتی، ماں اور نماز، نماز کو جاری رکھا،
اس کی عقل کے مطابق یہ فیصلہ اللہ کی قربت کا تھا کہ نماز پڑھ رہے. ماں نے بددعا دی اللہم لا تمیتو حتی تریہ المومیسات، اللہ اسے موت نہ دینا جب تک یہ غلط عورتوں کو نہ دیکھے. ایک عورت آئی، اس نے آ کے برائی چاہی. جریج نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ. وہاں سے چلی گئی اور جا کے کسی راعی کو ملی، چرواہے کو، اور جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں کو کہتی ہے جریج کا بچہ ہے. لوگ آئے، اس کی کٹیا کو گرا کے برا بلا کہا اور زیادتی کرنا چاہیے. کہا رکو. اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، کہا اس بچے کو لاؤ. بچے کو کہا تم بتاؤ کس کے بیٹے ہو؟ وہ 9 بچے جو ماں کی گود میں ہی بولے ان میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے. وہ بچہ بول کے کہتا ہے فلان الراعی لراعی فلان، فلان چرواہے کا بیٹا ہوں. لوگ حیران ہوئے کہ یہ 2 دن کا بچہ، یہ 4-6 دن کا بچہ کیسے بول رہا ہے؟ اللہ اپنے بندوں کو ضائع تو نہیں ہونے دیتا، لیکن وہ بددعا جو تھی ماں کی وہ قبول ہو. بہت بڑا امام ہے زمخشری عربی زبان کا. وہ لکھتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا میں نے چڑیا کے پاؤں میں ایک دھاگا باندھا، اچانک وہ بل میں گئی، میں نے کھینچا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اس قدر میری ماں کو تکلیف ہوئی. جب اس کی ٹانگ کٹی دیکھی تو کہتی ہے قطع اللہ رجلا، تیری اللہ ٹانگ کاٹے، تم نے اتنا ظلم کیا پرندے پر. میں جوان ہوا، بڑا ہوا، میں بخارا پہنچا، میں سواری سے گرا، چوٹ لگی، علاج کیا، آخر میری ٹانگ کاٹنی ہی پڑی. اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ میری ماں کی بددعا پوری. عبداللہ ابن المبارک کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ میری اولاد بہت مجھے پریشان کرتی ہے. کہا میں تم سے صرف ایک سوال کروں گا، کبھی بددعا تو نہیں دی؟ کہا بددعا تو دی تھی. کہا یہ اس کا نتیجہ ہے. زندگی میں کبھی اپنی اولاد کو بددعا نہ دیجیے. زندگی میں کبھی اپنے والدین کی دعاؤں سے اپنے آپ کو محروم نہ کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بھی سمجھائی ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع الامہات. اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے کہ تم ماؤں کی نافرمانی کرو اور بچیوں کو زندہ درگور کرو اور پھر بخل کرو اور لینے کی خواہش کرو، دینے کی خواہش نہ کرو. جس طرح شرک حرام ہے اس طرح ماؤں کی نافرمانی بھی حرام ہے. جس طرح خنزیر کھانا، جس طرح مردار کھانا حرام ہے، جس طرح دھوکہ دینا حرام ہے، چوری اور ڈکیتی حرام ہے، اس طرح ماؤں کی نافرمانی بھی حرام ہے. جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پاداش میں کل قیامت کو سزائیں ملے گی. اللہ جلال ہر ایک کو محفوظ فرمائے اور اس گناہ میں لذت سے بچائے جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا تھا ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ. 3 ایسے لوگ ہیں جن پر جنت حرام ہے. قیل من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جن پر جنت حرام ہے ان میں پہلا شخص ہے العاق جو والدین کا نافرمان ہے، اور دوسرا شخص ہے مدمن الخمر جو شراب میں دھت رہتا ہے، اور تیسرا شخص ہے والدیوث الذي يقر في اهله الخبث جس کے گھر میں فحاشی عریانی اور خباثت ہوتی ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ اصلاح کرتا ہے نہ اس کی پرواہ کرتا ہے. اگر یہ تینوں توبہ نہیں کرتے تو ان پر جنت حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا مع ما يدخرها له في الآخرة.
دو ایسے دروازے ہیں جن کی سزا بہت جلد انسان کو مل جاتی ہے، ایک والدین کی نافرمانی اور دوسری اللہ کی بغاوت۔ اس کی سزا جو ہے اللہ فوراً دے دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دنیا میں سزا نہیں ملتی بلکہ اللہ آخرت کے لیے بھی سزا اور عذاب ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے فرمایا تھا انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر الوالدہ، میں نہیں جانتا کہ کوئی ایسا عمل ہو جو اللہ جلال کا تقرب جس سے مل جائے وہ والدہ کی خدمت سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں۔ اللہ جلال ہم سب کو اس ذمہ داری کا احساس کرنے اور اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایمان اور صحت اور خوشی اور برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین جا چکے انہیں کروٹ کروٹ رحمتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں اس دین کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ انسان اللہ عز جلال اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ جن تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگائے وہ والدین کی خدمت ہے۔ جہاں بھی اطاعت کی بات آئی ہے اللہ نے اپنے رسول کا تذکرہ کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن جہاں فیصلے کی بات آئی ہے تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فیصلہ یہ ہے کہ عبادت صرف اس کی ہوگی جس نے پیدا کیا ہے، اور احسان اور خیر خواہی دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی تو والدین کے ساتھ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی والدہ کی قبر پہ آپ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش طلب کی تو اللہ ذو جلال نے اجازت نہیں دی۔ پھر اللہ ذو جلال کے پیغمبر نے اجازت طلب کی کہ میں اپنی والد گرامی کی قبر پہ جا سکتا ہوں تو اللہ ذو جلال نے اجازت دی۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کچھ حقوق باقی ہوتے ہیں جنہیں ادا کرنا ہوگا۔ پہلا حق یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ والدہ ان کی بہنیں جو خالائیں ہیں، اور خالہ ماں ہی ہوتی ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں ہی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہتا ہے انی اذنبت ذنبا عظیما، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، کیا میری توبہ ہے؟ قال هل لك من ام، ماں ہے؟ قال لا، ماں تو نہیں ہے۔ قال هل لك من خالة، خالہ ہے؟ قال نعم، وہ تو ہے۔ قال فبرها، اس کے ساتھ نیکی کرو، اللہ اس تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ والدین کے لیے دعا اور بخشش طلب کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته في الجنہ، قیامت کا دن ہوگا ایک شخص کا درجہ بلند کیا جائے گا، فیقول انا لی هذه، وہ کہے گا اے اللہ یہ درجہ کیسے ملا، میں نے تو یہ عمل نہیں کیا، انا عارف اعمالی، مجھے میرے اعمال کا پتہ ہے۔ جواب ملے گا باستغفار ولدک لک، یہ تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش کی دعائیں کی، اللہ نے اس کو درجات بنا کے تمہیں عطا کر دی ہے۔
الدعاء لهما، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تلقین کی اور فرمایا کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تین چیزیں صرف باقی رہ جاتی ہیں۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ ایک انسان فوت ہونے کے بعد صدقہ جاریہ اس کا باقی رہتا ہے، ایک وہ علم جو لوگوں کو سکھا کے گیا، عمل کرنے والے جب تک عمل کرتے رہیں گے اس کو نیکیاں پہنچتے رہیں گے، اور ایک وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ ایک پہاڑ نیکیوں کا قیامت کے دن نام اعمال میں آئے گا، بندہ مومن پوچھے گا یہ نیکی کون سی ہے جو پہاڑ بن گئی؟ جواب ملے گا یہ وہ دعا ہے جو تمہارے لیے کی گئی اور اللہ جلال نے اسے نیکیوں کا پہاڑ بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، جن رشتوں کو جوڑ کے جائیں انہیں توڑیے نہیں بلکہ انہیں جوڑے رکھیے۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اور اگر باپ دنیا سے چلا گیا تو چچا کی جو خدمت کرو گے اجر باپ کو ملے گا، اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں باپ کے دوستوں اور ماں سے تعلق رکھنے والی عورتوں کا احترام کرو۔ صحابی عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں، ایک شخص ملتا ہے، جلدی سے اترے، ملاقات کی، پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھی اور گدا بھی انہیں دے دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے اپنی سواری بھی دے دی، پگڑی بھی دے دی۔ وَإِنَّهُ لَيَرْضَى بِيَسِيرٍ، یہ دیہاتی تو بہت تھوڑی چیز پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرے باپ عمر کے دوست کا بیٹا ہے، اور ہمیں حکم کیا ہے کہ اپنے والدین کے تعلق والوں کا اکرام کرو، عزت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن بھی اترا جس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ سیدنا نوح نے بھی دعا کی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اللہ مجھے معاف کرو میرے والدین کو بھی معاف کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا جہاں قصہ بیان ہوا وہاں بھی دعا سکھائی گئی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، اے ہمارے رب مجھے بھی معاف کر دے اور میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء۔ یہ خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اگر ان کی اولادوں میں کمی کوتاہی ہوگی قیامت کے دن بلند درجات پہ والدین ہوں گے تو اللہ اولاد کو بھی ان بلند درجات لے جائیں گے، اور اگر اولاد کے درجات بلند ہیں تو مفسرین لکھتے ہیں اللہ محروم نہیں کریں گے، والدین کو جنت میں اکٹھے ہی فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ اگر کوئی قرض ہے والدین پر تو یہ حق ہے کہ ان کی زندگی کے بعد اتارا جائے، کوئی کفارہ ہے پورا کیا جائے، کوئی قضائی ہے تو پوری کی جائے۔ ایک عورت آ کے کہتی ہے کہ میری ماں اگر وصیت کرتی تو ضرور کرتی کہ حج کیا جائے یا صدقہ کرے، تو کہا تم کرو، جس طرح قرض اگر اس نے لیا ہوتا تو تمہیں ادا کرنا تھا۔ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَن يُقْضَى، اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، اور سب سے بہترین نیکی ہے دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا تھا کہ میری ماں سے مجھے بہت محبت تھی، میں کیسے اس کے لیے نیکی کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا علیک بالماء، پانی کا بندوبست کیجئے، اور
اور دوسری روایت میں آتا علیک بسقی الماء، لوگوں کو پانی پلانے کا بندوبست کیجیے۔ تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں کھدوایا اور کہا ہذہ لأم سعد، یہ ام سعد کی طرف سے ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان کی روشنی میں اپنے والدین کے ساتھ نیکیاں کرنے والے کے لیے بڑا ہی آسان راستہ ہے۔ جن لوگوں کے پاس پانی میسر نہیں ان تک پانی پہنچایا جائے، اور کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے ان باتوں کو سمجھا، انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنایا اور ایک نہیں دسیوں جگہ پہ پانی پہنچایا، جگہ جگہ مساجد میں پانی کا اہتمام کروایا۔ ریاض کی ایک مسجد میں ایک شخص آتا ہے، پانی کا بندوبست نہیں، کہتا ہے ابھی آفس جا رہا ہوں، اصل کو آؤں گا تو یہاں ماں کے لیے بندوبست کروں گا صدقہ جاریہ۔ اصل کی نماز پڑھنے آتا ہے، دیکھتا ہے کہ ٹھنڈے پانی کا بندوبست ہے، رونے لگ گیا، کاش میں اس وقت کر لیتا، یہ نیکی مجھ سے رہ گئی۔ امام دیکھ رہا تھا، چل کے آیا، پوچھا والذی ابکاک، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس نیکی کے فوت ہونے پہ رو رہا ہوں کہ میری قسمت میں نہیں تھی۔ کہتا ہے جانتے ہو یہ کس نے لگوایا؟ کہا نہیں پتا۔ کہا وہ تیرا بیٹا ہی تو تھا۔ جب والدین اس طرح کی خواہشات کرتے ہیں کہ ہمارے والدین کے درجات بلند ہو، تو یاد رکھنا ان درجات سے آپ بھی محروم نہیں ہوں گے، آپ کی اولادیں بھی یہ کام کریں گی۔ آج ایک نہیں دسیوں ایسی جگہ موجود ہیں، آپ مڈل ایسٹ میں جائیں، زندگی میں مال ہے، تاجر ہیں، لیکن پورا سسٹم صدقہ جاریہ کے لیے بنا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑی بلڈنگ، آپ کو ایک کے مین روڈ پہ نکلیں گے، لکھا ہوگا ثلث عبد الوہاب، 1/3۔ یہ کون ہے عبد الوہاب؟ زندگی میں ہی اولاد نے باپ کے لیے کیا کیا؟ بہت بڑی فیکٹری بنائی۔ کس لیے؟ اس سے ایک دینار بھی گھر نہیں آئے، صرف کام کرنے والوں کے مشاہرات دیں گے، باقی تمام کا تمام مال مساجد، ہاسپٹلز، اسکول، یتیموں، مسکینوں کی کفالت، بیوگان کی کفالت، اسی پہ خرچ کریں گے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا سبع یجرى للعبد بعد موته وهو في قبره، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے 7 ایسے اعمال ہیں جن کا اجر انہیں پہنچتا رہتا ہے۔ من علم علما ونشر، جس نے کوئی علم سکھا دیا، جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے نیکیاں ڈپازٹ ہوتی رہے۔ ونشر، جو نہیں پڑھ سکا، علم نہیں ہے، وہ علم والوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ان کے علم کی نشر و اشاعت میں مددگار بن جاتا ہے۔ جو درجہ اہل علم کا ہوگا اللہ اسے بھی عطا کر دے۔ او مسجدن بنا، یا وہ مسجد بنا دیتا ہے، او حفر بئرا، یا وہ لوگوں کے لیے کنواں کھدوا دیتا ہے، او ورث مصحفا، یا وراثت میں قرآن مجید کا نسخہ چھوڑ کے جاتا ہے، او غرس نخلا، یا وہ کھجور کا درخت لگوا دیتا ہے، او بنا او بیتا لابن السبیل بنا، یا وہ مسافروں کے لیے گھر بنا دیتا ہے جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، او صدقہ اخرجها فی صحته و حیاته، یا وہ صدقہ نکالتا ہے صحت کی حالت میں۔ بیمار تو سب ہی صدقہ کرتے ہیں کہ آرام آ جائے، لیکن کیا ہی صدقہ ہے جو انسان صحت کی حالت میں کرے اور اپنی زندگی میں کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وہ راستے بتائے ہیں جس سے انسان کا ثواب زندگی کے آخری رمق کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اور جب تک دنیا قائم ہے لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہیں، یہ نیکیاں اس کے نام اعمال میں جاری رہتی ہیں۔ کتنے خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی زندگی میں یہ عہد کرتے ہیں، مشاہرہ اور تنخواہ آئی، یہ میرے اخراجات کے لیے اور یہ ماں باپ کے لیے۔ ارے والدین تو آپ کے
تو حق ختم ہو گیا. جو ان کو میں خرچ دیتا تھا وہ صدقہ کیا کروں گا. یہ وفا ہے. آج آپ وفا کریں گے اپنے والدین کے ساتھ تو تمہاری اولادیں تم سے وفا کرے گی. اللہ ذو الجلال ہم سب کو والدین سے سچی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور جو زندہ ہے مولا کریم ان ہستیوں کو سلامت رکھ اور ان کی دعائیں لینے والے بنا. اور قیامت کے دن جنت الفردوس میں سب کو جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا